باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بوڑھی عورت سیدہ فاطمۃ الزہرا علیہ السلام کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں 3 دن سے بھوکی ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دیجیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا علیہ السلام فرمانے لگی، اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آپ 3 دن سے بھوکی ہیں اور میں نے 7 دن سے روٹی کی شکل نہیں دیکھی۔ ابھی 4 میٹھی جو کہیں سے آئے ہیں، آپ بیٹھو، میں اس کو پیس کر روٹی بناتی ہوں اور آپ کو کھلاتی ہوں۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا علیہ السلام نے چکی پیسی، آٹا بنایا اور اس سے روٹی پکا کر اس عورت کو دے دی اور اپنے لیے کچھ بھی نہ رکھا۔ اس عورت نے کہا کہ آپ بھی تو بھوکی ہیں، آپ بھی اپنے لیے کچھ رکھ لیں۔ تو سیدہ فاطمۃ الزہرا علیہ السلام فرمانے لگیں، اے اماں، جس چیز کو صدقہ کر دیا جائے پھر اس میں سے کچھ بھی اپنا حصہ نہیں ہوتا۔ ناظرین، یہ تھی بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی کی سخاوت۔ ایک مرتبہ دوپہر کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر سے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فاقے سے تھے۔ رستے میں آپ کی ملاقات سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ہوئی اور وہ دونوں بھی فاقے سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صحابہ کو لے کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے باغ میں چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھجوروں کا ایک گوشہ اور ایک بکری ذبح کر کے ان کے گوشت کے کباب پیش کیے گئے۔ جب دسترخوان بچھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی پر تھوڑا سا گوشت رکھ کر فرمایا، یہ میری بیٹی فاطمہ کو بھجوا دو، وہ کئی دن سے فاقے سے ہے۔ ناظرین حضرات، سیدہ فاطمہ رضی الزہرا نے کبھی بھی اپنے شوہر سیدنا علی المرتضیٰ کو پریشان نہیں کیا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ گھر تشریف لائے اور سیدنا فاطمہ الزہرا علیہ السلام سے کھانے کو مانگا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ گھر میں آج تیسرا دن فاقد ہے اور کھانے کو ایک دانہ بھی نہیں ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا، فاطمہ، تم نے مجھ سے ذکر کیوں نہیں کیا؟ آپ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے میرے بابا جان نے بوقت رخصتی نصیحت کی تھی کہ میں کبھی سوال کر کے آپ کو پریشان نہ کروں، یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ سے کچھ نہ کہا۔ ناظرین، بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اکثر فاقوں میں گزر گئی۔ کئی دن گزر گئے تھے کہ کچھ کھانے کو نہ تھا، گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا۔ اگر کوئی مانگنے والا کوئی فقیر آ جاتا تو آپ اسے ہرگز خالی ہاتھ نہ بھیجتی، گھر میں جو کچھ بھی پڑا ہوتا اسے اٹھا کر دے دیتی اور کہیں یہ بیچ کر روٹی کھا لینا، اپنا پیٹ بھر لینا۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا شدید بیماری میں مبتلا ہو گئی، بخار کی وجہ سے انہیں نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی اپنے آپ رضی اللہ عنہ کے پاس ساری رات جاگتے رہے۔ پچھلے پہر جب آپ رضی اللہ عنہ آنکھ لگ گئی تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی سو گئے۔ جب اذان فجر کا وقت ہوا، سیدہ علی المرتضیٰ اٹھ کر نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لے گئے تو آپ رضی اللہ عنہ بھی نماز کے لیے اٹھے اور نماز کی ادائیگی کے بعد حسب معمول چکی پیسنا شروع کر دی۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ واپس آئے تو آپ کو چکی پیستے دیکھ کر کہا، فاطمہ، تمہیں خود پر رحم نہیں آتا؟ تم شدید بیمار ہو اور چکی پیس رہی ہو۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے جواباً کہا، فرائض کی ادائیگی سے کبھی غفلت نہ برتوں گی، یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے۔ مجھے میرے والد نے اللہ عز و جل کی عبادات اور آپ رضی اللہ عنہ کی اطاعت کا حکم عطا کا دیا ہے، لہٰذا میں کبھی بھی ان کاموں میں کوتاہی نہ کروں گی۔ حضرت سہیل بنت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام سے ملنے ان کے گھر گئے تو
سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو موجود نہ پایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق دریافت کیا تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ ان اور سیدنا علی المرتضیٰ کے درمیان کچھ جھگڑا ہو گیا ہے۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ غصہ ہو کر کہیں چلے گئے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو حضرت علی المرتضیٰ کی تلاش میں بھیجا۔ اس شخص نے آ کر بتایا کہ حضرت علی المرتضیٰ اللہ تعالیٰ مسجد میں آرام فرما رہے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس جگہ پر تشریف لے گئے۔ اس وقت سیدنا علی مرتضیٰ کے پہلو سے چادر ہٹ گئی تھی اور جسم مبارک پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پہلو سے مٹی صاف کرتے جاتے اور فرماتے جاتے، اے ابو ترابہ اٹھاؤ، اے ابو ترابہ اٹھو۔ پھر حضور نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو گھر لائے اور دونوں میاں بیوی کے مابین صلح کروائی۔ اس طرح ناظرین ایک اور واقعہ ہے کہ حضرت حبیب بنت ثابت رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور سیدنا فاطمہ الزہرا علیہ السلام کے مابین کچھ ناراضگی ہو گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بستر بچھایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلو کے بل لیٹ گئے۔ سیدنا علی المرتضیٰ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جانب بیٹھ گئے۔ پھر سیدنا فاطمہ الزہرا علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری جانب بیٹھ گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا ہاتھ پکڑا اور اپنی ناپ پر رکھا اور دونوں کے مابین صلح کروا دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مقام سے باہر تشریف لائے تو عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اندر تشریف لے کر گئے تھے تو چہرے پر حضرت ملال کی کیفیت تھی۔ آپ جب باہر تشریف لائے ہیں تو چہرے پر مسکراہٹ کے آثار ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا کیوں نہ ہو، میں نے ان دونوں کے مابین صلح کروائی ہے جو میری بہت زیادہ پیارے ہیں۔